مسلط ہوں گے دنیا پر آئندہ جب آئیں گے دوبارہ. ابھی جو ہے وہ دو پہاڑوں کے درمیان میں ہے. جب آئیں گے تو ان کی تعداد عام انسانوں کے مقابلے میں، عام مسلمانوں کے مقابلے میں ایسی ہوگی کہ ایک آدمی تو اس کے 10 گنا ہوگی یاجوج ماجوج پورے دنیا میں. مطلب ایک انسان ہمارے جیسا اور 10 انسان ان کے جیسے، اتنی ان کی تعداد ہے. بہت جانوروں جیسی ان کی عادتیں اور جانوروں جیسی جو ہے تو ان کی حرکات. قوم نے پریشان ہو کر ذوالقرنین کو کہا کہ تم تو پورے دنیا کے فاتح ہو، اس پر ہمارا علاج کر دو. تو انہوں نے دو پہاڑوں کے درمیان جہاں سے ان کا راستہ تھا آنے کا، اور دو بہت بلند پہاڑ، ان کے درمیان میں قوم سے کہا کہ میرے پاس تمہارے پاس جتنا بھی لوہا ہو وہ لے کر آؤ. پوری فوج کو اور وہاں کے لوگوں کو اس کو جمع کرنے پر لگایا. انہوں نے لوہے کے ٹکڑے لائے، اس کو انہوں نے اپنے آلات سے جو اللہ نے ان کو عطا فرمائے تھے ان دو پہاڑوں کے درمیان میں توڑ کر ڈالا، اور اس کے اوپر تانبے کو اور پیتل کو پگھلا کر اس کے اوپر ڈال دیا. وہ ایسے ہو گئی جیسے لوہے کی اینٹیں اور غارے کی حیثیت تانبا اور پیتل. ایسے وہ بہت مضبوط دیوار ہو گئی، بہت مضبوط دیوار، اور بالکل چکنی دیوار جس میں کوئی سوراخ نہ ہو سکے کسی مشین سے، اور جس کو ہٹایا نہ جا سکے، جس کی کھدائی نہ ہو سکے. ایسی دیوار بن گئی. وہ اسی قید و بند میں ہے. روایت میں آتا ہے کہ اخیر زمانے میں آئیں گے دجال کے بعد. کہتے ہیں کہ جب سے وہ دیوار بنی ہے اس وقت سے وہ اس کو ختم کرنے میں لگے ہوئے ہیں. جب سے وہ دیوار بنی ہے اس وقت سے ختم کرنے میں لگے. روایت میں آتا ہے، ایک تاریخی روایت میں، کہ روزانہ صبح سے شام تک وہ لوگ اس کو ختم کرنے میں لگتے ہیں. قریب ختم کی دیوار ہوتی ہے، اور پھر وہ شام میں اللہ ان کے ذہن میں بات ڈالتا ہے کہ کل کر لینا. تو اس کو وہاں چھوڑ کر یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس کو ہم کل کر لیں گے باقی کا کام. پھر پوری رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو چون کے تو کر دیتے ہیں اس دیوار کو. صبح میں آ کر پھر وہ کام شروع کرتے ہیں. ایسے ان کا شروع ہے. کہتے ہیں جس دن وہ دیوار ٹوٹے گی ختم ہوگی، جس دن وہ دیوار ٹوٹے گی اور ختم ہوگی تو اس دن یہ ہوگا کہ وہ دیوار توڑنے والے یاجوج ماجوج کے کسی فرد کے زبان سے یہ بات نکل جائے گی کہ انشاءاللہ اس کو کل ختم کر دیں گے، اگر اللہ چاہے گا تو ختم کر دیں گے. تو دوسرے دن پھر وہ دیوار دوبارہ نئی بنے گی، وہاں سے وہ ٹوٹ جائے گی. آخر میں جب بھی اللہ کے علم میں ہے جب وہ ٹوٹے گی تو اس وقت یہ ہوگا. ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے خواب دیکھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ فرمایا تھا کہ اس دیوار میں ایک سوراخ ہو گیا ہے، اور اپنے انگشت شہادت اور انگوٹھے کو ملا کر ایسے بتایا تھا کہ ایسے سوراخ اس میں اتنا ہو گیا ہے، اتنا سوراخ اس میں ہو گیا ہے. اور روزانہ اس کو کھدائی کر بعض تاریخی روایتوں میں ہے کہ زبانوں سے چاٹ کر اس کو ختم کرتے ہیں. لیکن وہ اللہ کے علم میں ہے کب ختم ہوگا. جب یہ آئیں گے تو اس سے پہلے فتنہ دجال ہو جائے گا. جب یہ دنیا میں آئیں گے تو اس سے پہلے فتنہ دجال ہو جائے گا. دجال دنیا میں آ جائے گا. یہ لگاتار فتنوں کا زمانہ ہوگا. شروع میں بہت چھوٹے موٹے فتنے ہوں گے، اس میں پھر اچانک ایک دجال آ جائے گا. نوجوان طاقتور نوجوان آدمی. مسلمان لوگ اور ایمان والے اس کے پیشانی کو پڑھ لیا کریں گے کہ یہ کافر ہے، دجال ہے. کانا ہوگا، ایک آنکھ بالکل اوپر کو اٹھی ہوئی اور ایک آنکھ نیچے کو جھکی ہوئی، ایسے اس کی آنکھ ہوگی. اور روایت میں آتا ہے کہ اس کے پیشانی پر کافر لکھا ہوا ہوگا، یا کاف فا را لکھا ہوا ہوگا. یہ 3 لفظ لکھے ہوئے ہوں گے. فتنوں کے زمانے میں جب یہ آئے گا تو حرمین کے قریب، حرمین اور بیت المقدس کی حفاظت ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کی حفاظت فرمائیں گے. اور باقی پوری دنیا میں بہت تیز رفتاری سے فساد مچا ہے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کی بات کا مفہوم ہے ایسی تیز رفتاری ہوگی جیسے کہ تیز ہوا سے بادل پورے دنیا میں سفر کرتے ہیں، ایسے بادلوں کی تیز رفتاری سے پوری دنیا کا سفر کر کر امت میں فساد مچاوے گا۔ پھر وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے خاتمے کے لیے نازل ہوں گے۔ مدینہ منورہ کے قریب جب پہنچے گا تو ایک نیک آدمی اس کو دیکھ کر کہیں گا، سارا مجمع اس کو جمع ہو کر دیکھے گا تو ایک نیک آدمی جو ہے تو اس کو دیکھ کر کہیں گا کہ میں پہچانتا ہوں کہ تو کافر دجال ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے بچنے کا ہم کو طریقہ بتایا ہے۔ وہ سارے لوگوں کو جمع کر کر اس نیک آدمی کو اللہ اس کو ایسا تصرف دے گے، بہت بڑا فتنہ، دنیا کا بہت بڑا فتنہ، ایسا تصرف دیں گے گویا کہ جنت اور جہنم اس کے ساتھ چلتی ہو، ایسے ظاہر ہوگا۔ اور بہت سارے تصرفات، جہاں چاہیں گا سبزہ نکال دے گا، جہاں چاہیں گا پھلوں کو درخت سے بھر دے گا، اور جہاں چاہیں گا نہریں جو ہے تو جاری ہو جائیں گی، ایسا اللہ اس کو کچھ تصرف دے دے گا۔ نہیں ماننے والے لوگ اس کے ان جو ہے تو جادو اور سحر کو دیکھ کر اس کو معبود مان لیں گے، مشرک، مجوسی، یہودی، نصرانی سب کہیں گے کہ تم ہی ہمارے معبود ہو۔ جو جس جانور پر ہاتھ رکھے گا اس میں فراخی آ جائے گی، دودھ والے جانور دودھ بڑھا دیں گے، اور بغیر زراعت والی زمین سے زراعت اور کھیتی باڑی ہونے لگے گی۔ جو لوگ اس کو مانیں گے ان کے لیے یہ ہوگا، اور جو انکار کریں گے جو مسلمان انکار کریں گے تو وہ مسلمانوں پر تنگی ہو جائے گی، اللہ کی طرف سے کہ امتحان اور ابتلا ہوگا، ایسی تنگی ہو جائے گی کہ ان کی خوشحالی بدحالی میں بدل جائے گی، ان کے لیے پانی پینے کا بھی مسئلہ ہو جائے گا، بسا ہوگا، اور ان کی لہلاتی ہوئی کھیتیوں سے کچھ نہیں نکلے گا، اور ان کی سرسبز زمین خشک ہو جائے گی۔ ایسا ایک حال ہوگا اللہ کے یہاں سے مسلمانوں کا۔ اس وقت وہ نیک آدمی مدینہ کے باہر جو آ کر اس کو کہیں گا کہ میں پہچانتا ہوں تو دجال ہے، وہ سارے لوگوں کو جمع کر کر اس کو قتل کر دے گا۔ پھر قتل کرنے کے بعد دوبارہ اللہ اس کو ایک مرتبہ ایسی مہلت دیں گے، ایک مرتبہ ایسی مہلت ملے گی، اس کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ پھر اس آدمی کو پوچھے گا کہ اب کیا کہتا ہے، تو وہ نیک آدمی کہے گا کہ وہی کہتا ہوں کہ تو دجال ہے، کافر ہے، دھوکے باز ہے۔ پھر دوبارہ اس کو مارنا چاہے گا تو پھر مار نہیں سکے گا، اس میں وہ کمزور ہو جائے گا۔ دوبارہ مارنا چاہیں گا تو نہیں مار سکے گا، اس میں کمزور ہو جائے گا۔ پھر ایسے لوگوں سے جو بہت نیک طبیعت رکھتے ہو ان سے بھاگ کر بچنے کی کوشش کرتا رہے گا۔ کفار مشرکین اس کا شکار ہوں گے۔ 40 دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا میں رہے گا، لیکن اس کا جو پہلا دن ہوگا 40 دنوں میں پہلا دن وہ 1 سال کے برابر ہوگا۔ لوگوں نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ 1 سال کے برابر جو دن ہوگا تو اس میں نمازیں کتنی فرض ہوگی، 5 پڑھیں گے یہ پورے سال بھر کی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پورے سال کی 360 دن کی نمازیں پڑھنی ہوگی اس ایک دن میں، پورا دن ایسا ہی ہوگا، اوقات کی رعایت کرتے ہوئے، اوقات معلوم کر کر کے وہ جو ہے تو نمازیں پڑھنی پڑے گی پوری سال بھر کی ایک دن میں، دن ہی اتنا بڑا ہوگا۔ علماء نے لکھا ہے کہ وہ اس دن میں رات دن تو بدلیں گے برابر، رات بھی ہوں گی دن بھی ہوں گی، لیکن اس کے جادو اور سحر سے لوگوں پر ایسی نظر بندی ہو جائے گی کہ ان کو رات ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دے گی، دن ہی دن رہے گا، بے چین طبیعتیں ہو جائیں گی۔ اس لیے کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پوری نمازیں پڑھنی ہوں گی اس میں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو پہلا دن اس کا 1 سال کا ہوگا، اور جو دوسرا دن ہوگا وہ 1 مہینے کا ہوگا، اور جو تیسرا دن ہوگا وہ 1 ہفتے کا ہوگا، باقی سارے دن عام دنوں کے اعتبار سے ہوں گے۔ 40 دن کل رہے گا، 40ویں دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا تعاقب کر کر
اس کو جو ہے تو قتل کر دیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا دمشق میں، دمشق کی مسجد کے ایک مینارے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور علامت کے فرمایا کہ وہ سفید مینارے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، وہاں سے پوری قوم ان کے ہاتھ پر پورے مسلمان بیعت کریں گے اور پھر وہ اس کے خاتمے کے لیے چلیں گے۔ اس کا خاتمہ ہو ہی جاوے گا، اس کا خاتمہ ہو ہی جاوے گا کہ پھر ایک روایت میں جو پہلے بیان کی گئی تھی 7 سال، اور ایک روایت میں 40 سال، ایک روایت میں 7 سال اور ایک روایت میں 40 سال ایسے گزریں گے کہ سارے مسلمان خوشحال زندگی گزاریں گے، خوب برکتیں ہوں گی، کفار بھی ہوں گے، مشرکین بھی ہوں گے، لیکن کسی میں کوئی فتنہ نہیں ہوگا، فتنے نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ کہتے ہیں کہ ایک انار میں اتنی برکت ہوگی کہ اس سے پورا خاندان سیراب ہو جائے گا، اور اس کا جو چھلکا ہے لوگ اس کی چھتری بنا دیں گے، اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت دیں گے، ایک ایک چیز میں، ایک ایک دانے میں۔ ایک اونٹ کا جو دودھ ہوگا پورے خاندان کے لیے کافی ہو جائے گا، ایک بکری پورے گھرانے کے لیے دودھ کے لیے کافی ہو جائے گی۔ ایسے بہت ساری برکتیں احادیث میں لکھی ہوئی ہے کہ اس فتنے کے بعد مسلمانوں میں جو برکتیں ہوں گی وہ اس طریقے سے ہوں گی۔ بعد میں یہ یاجوج اور ماجوج جو ظاہر ہوں گے تو وہی آخری دن جو اللہ کے علم میں ہے، جس دیوار کو توڑنا اللہ کے علم میں ہے، تو اس دیوار کو وہ ختم کرنا، توڑنا شروع کریں گے، قریب ختم کے ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں سے کسی کے زبان پر جاری کر دے گا کہ اللہ چاہے گا تو ہم اس کو کل پوری توڑ دیں گے، تو اب اللہ چاہے گا یہ زبان پر اس کے نکلے گا تو اللہ اس کا وہ کام پورا کر دے گا۔ بہت تیز رفتار سے، پرندوں سے زیادہ تیز رفتار سے پوری دنیا میں یہ لوگ سیر کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایک صلح کی بہت بڑی جماعت مجاہدین کی، وہ کوہ طور پر جا کر اللہ کے حکم سے اللہ ان کا ٹھکانہ کوہ طور پر بنا دے، کوہ طور پر جا کر اپنا ٹھکانہ پکڑے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ صلح کی ایک بہت بڑی جماعت وہاں جا کر وہ ٹھکانہ پکڑے گی۔ عام مسلمان قلعوں میں اور محفوظ جگہوں میں محفوظ ہو جائیں گے، بہت سارے مسلمانوں کو یہ لوگ قتل کر دیں گے، بہت ساروں کو قتل کر دیں گے، پورے دنیا میں فساد مچاویں گے، پوری دنیا میں فساد مچاویں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس پوری جماعت کے ساتھ دعا کریں گے کہ اللہ اس فتنے سے امت کو نجات عطا فرما، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے نجات ایسی شکل سے عطا فرماویں گے کہ وہ سارے لوگوں پر ایک ہوا چلے گی، کچھ ہوا چلے گی، اس کے ذریعے سے وہ سارے لوگ قتل ہو جائیں گے پوری دنیا میں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اتنی تعداد ہوگی کہ زمین پر ایک بالشت جگہ نہیں ہوگی جہاں کوئی لاش ان کی پڑی ہوئی نہ ہو، پورے دنیا میں اتنی بڑی تعداد ہوگی۔ ان میں بدبو اٹھیں گی، پھر سڑان اٹھے گی، کچھ لوگ اس سے پریشان ہو جائیں گے، پھر دعا کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پرندوں کا ایک گول بھیجیں گے بہت زیادہ مقدار میں، بہت بڑے پرندے جن کی گردنیں اونٹ کے مانند ہوں گی، اور وہ ان لاشوں کو اٹھا کر ایسی جگہ ڈالیں گے جہاں سے ان کو کوئی بدبو اور تعفن نہ پھیلے، بہت دور لے جا کر اللہ ہی کے علم میں ہے وہ جگہ جہاں ان کی ساری لاشوں کو دنیا سے ختم کریں گے۔ پھر پورے دنیا میں ایک دن، ایک ساتھ، ایک ہی وقت میں بارش ہوگی، پوری دنیا کا کوئی ملک، کوئی گاؤں، کوئی بستی، کوئی دیہات اس بارش سے نہیں رہے گا، ایک ساتھ بارش ہوگی پوری دنیا میں، اور جتنا کچھ زمین پر ان کے ناشوں کے نشان اور بدبو اور ان کے خون وغیرہ جو گرے ہوئے ہوں گے اس کو دھو کر وہ بارش سے اللہ صاف کر دیں گے، زمین پھر ایسے خوشحال، پاک، صاف، شفاف ہو جائے گی۔ پھر اور مسلمان جو ہے تو خیر کے ساتھ زندگی گزاریں گے، برکتوں کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ آگے قیامت کا مرحلہ ہوگا، اللہ کے علم میں ہوگا کہ قیامت آ جائے، تو اب جتنے مسلمان ہوں گے ان مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کی موت عطا فرمائے۔ دو طریقے آتے ہیں، ایک تو یہ بارش
ایسی بارش ہوگی جیسے شبنم گرتا ہے، ایسی بارش ہوگی اور اس بارش سے مسلمانوں کا انتقال ہو جائے گا، دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ یا پھر یہ ہوگا کہ سارے مسلمانوں کے بغلوں میں ایک جو ہے تو پھوڑا نکلے گا اور اس کے ذریعے سے سارے مسلمان انتقال کر جائیں گے۔ بعد میں جو ہے تو کفار مشرکین اور دشمنان اسلام دنیا میں ہوں گے، بہت تیزی دکھلائیں گے، بے حیائی میں جانوروں کی طرح یہ زنا کریں گے، پورے دنیا کے ہر خطے کو، ہر برے خطے کو اپنی گندگی سے بھر دیں گے۔ ایسے لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ تسلط فرمائیں گے قیامت کا۔ ایسے لوگ ہوں گے جو قیامت کی ہولناکیوں کو دیکھیں گے اور ان پر وہ چیخ سے ان کے کلیجے پھٹ جائیں گے اور ان پر قیامت برپا ہو جائے گی، ان کی گردنیں ٹوٹ جائیں گی، سر جو ہے تو ان کی گردنوں پر باقی نہیں رہیں گے اور پھر ان کی ساری لاشیں زمین پر گریں گی، سور پھونکا جائے گا، سب مریں گے، دوسرا سور پھونکا جائے گا، اس سے سب زندہ ہوں گے، پھر ان کو ہانک کر فرشتے جو ہے تو حساب کتاب کے لیے جمع کریں گے، جو پچھلے جو ہے تو قیامت کے بیان میں آیا ہے۔ پھر حساب کتاب ہوگا، نیک لوگ سجدوں میں گرے ہوئے ہوں گے، کفار مشرکین اور سرے سے نماز نہیں پڑھنے والے فاسق فاجر لوگ، وہ لوگوں کی کمر تختہ ہو جائے گی۔ ایسے لوگوں کو اللہ بہت غصے سے دیکھیں گے، بہت ڈانٹ ٹپٹ کریں گے۔ جہنمیوں اور جنتیوں کی صفیں الگ الگ ہوں گی، مشرکین کو پہلے ہی مرحلے میں جہنم میں پھینک دیا جائے گا اور مسلمانوں کے لیے حساب کتاب کا میزان لگے گا، عدل اور انصاف قائم ہوگا، حقوق والوں کو حق ادا کیے جائیں گے، سارے حق ادا کرنے کے بعد جنت اور جہنم کو بھر دیا جائے گا۔ آگے کی بات انشاءاللہ اللہ